لطیفہ عرض کیا ہے حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج کے ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟ کہانی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اب یہ متشابہات ہیں کہ ان 6 دنوں کی لینتھ کیا تھی۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور وہی ہے جو کہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو، اس حال میں کہ دن رات کو تیزی سے ڈھانپ لے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے، مسخرات بامرہ، وہ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک محکم قانون کے تحت چل رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو رات پر لپیٹ کے لے آتا ہے، اسی نے چاند سورج اور ستاروں کو اپنے امر سے اپنے حکم سے مسخر کیا ہوا ہے، تمام ایک اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، اور اتنا محکم قانون ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتی۔ آج تک ہمارے آباء و اجداد میں کبھی یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ سورج نے ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکلنے سے انکار کر دیا ہو، یا قطبی ستارہ جو ہے اس کی لوکیشن چینج ہو گئی ہو، ورنہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر جو چیزیں بیس کرتی ہیں وہ تو ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جائیں۔ تو اتنے محکم قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ اب سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ ایک سورج ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری اس گلیکسی میں موجود ہے، ملکی وے کے اندر، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز کائنات کے اندر دریافت ہو چکی ہیں۔ ان امیجنیبل فگر ہے یہ، اور 1 ارب کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ تو 250 ارب ضرب 300 ارب تو کیلکولیٹر ہی فیل ہو جائیں گے۔ 1 ارب اتنا بڑا عدد ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے۔ 25 سے 30 سال، جا کے گھر حساب کر لیجئے گا۔ 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، 1 لاکھ سے بھی کم۔ آپ کوئی کام بھی نہ کریں، صرف گنتی گنتے رہیں، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ گن لیں گے نا، اس سے زیادہ تو نہیں گن سکتے۔ کچھ بھی نہ کریں، کھانا پینا چھوڑ دیں اور باقی طبی ضروریات بھی چھوڑ دیں، تو 1 لاکھ دفعہ گنتی گن سکیں گے ایک دن میں۔ تو 1 لاکھ دفعہ بھی اگر گنے نا روزانہ، تو گھر جا کے کیلکولیٹر پہ حساب لگائیے گا کہ 1 بلین 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ 25 سے 30 سال لگ جائیں گے آپ کو گنتے ہوئے، اور 300 ارب سورج صرف یہاں ہے، اور ہر سورج کی اپنی جو فیملی ہے وہ ولادت سے ہے، جس طرح ہمارا یہ نظام شمسی ہے۔ اتنا محکم نظام۔ اب یہ سورج اتنا بڑا سورج، ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی اس ایک سورج میں سے نکل رہی ہے۔ اس کے اندر انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی کو چلانے کے لیے فیول چاہیے، یہ اتنی بڑی بلا اتنی سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے اور اپنے پوری فیملی کو لے کر چل رہی ہے، اس کی فیولنگ کون کرتا ہے؟ اور یہ ایک سورج نہیں، اربوں خربوں سورج۔ اب تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر ریت کے ذرات اتنے نہیں ہیں
جتنے کے کائنات کے اندر ستارے دریافت ہو چکے ہیں، ان امیجنیبل فگر ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں ایک پورے محکم نظام کے تحت چل رہی ہیں. ایک سورج اپنا جو ہے نا، اس کو کنسیڈر کریں گے اس کی کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اسی سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، ویپوریٹ ہو کر ہوائی بخارات جب بنتے ہیں، اور وہی بخارات پھر ہواؤں کے ذریعے چلتے چلتے ہمارے پہاڑوں پر برستے ہیں گلیشیئرز کی فارم میں، برف، اور بارشیں ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے سٹوریج ٹینک ہیں یہ گلیشیئرز، اور وہی پھر سورج کی گرمی سے وہی گلیشیئر پگھلتا ہے، اور وہاں سے دریا چلنے شروع ہوتے ہیں، زمین کے نیچے سے بھی، زمین کے اوپر سے بھی. اور سارے کے سارے معاملات جو ہیں اسی پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. زمین سے پانی اگر نکلنا بند ہو جائے، آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے، تو دنیا کولیپس کر جائے گی، کوئی چیز نہیں آپ کر سکتے. یہ ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے پانی پہ، اور وہ سارے معاملات سورج کی اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اب وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس کو تو خود بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے. اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان، تجھے میں نے اختیار دیا نا، تو تو ہو گیا باغی. باقی میری کوئی مخلوق باغی نہیں ہے. جو کام میں نے اس کو اسائن کر دیا وہ اسے ہٹنے والی نہیں ہے. تجھے اختیار دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو ہماری بات مانو، چاہے انکار کر دو. تو انکار کے اوپر اترایا. الا لہ الخلق والامر، اٹینشن، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے تخلیق کرنا اور اسی کے لیے ہے حکم بھی دینا. یہ ساری چیزیں اس کی مخلوقات ہیں، اور مخلوق بنا کر چھوڑ نہیں دی، بلکہ وہ اس کے حکم کی پابند بھی ہے، بغاوت نہیں کر سکتی. یہ ہے مقصد اس بات کا کہ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ اس کے حکم کی پابند بھی ہے. دنیا کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے اوپر غور کریں، میں اپنے اوپر غور کروں. ہمارا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے، 1,00,000 دفعہ، اور 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون ہماری نسوں میں پمپ کرتا ہے. اگر موٹر لگانی پڑ جائے نا 10,000 لیٹر خون کو پمپ کرنے کے لیے ایک بندے میں، اور جس طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو روزانہ ہی لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہوئے ہوں. اور پھر خون کی تو وسکوسٹی بھی زیادہ ہے، کثافت بھی زیادہ ہے. 10,000 لیٹر خون، ایک ایک خلیے تک آکسیجن اس خون کے ذریعے پہنچتی ہے. اور انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد جو ہے نا، وہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں بھی نہیں ہے، کروڑوں میں بھی نہیں ہے، اربوں میں بھی نہیں ہے، کھربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے. 100 ٹریلین، اور 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 100,000 ارب خلیے ہر بندے کے جسم میں ہے، اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا 30 سال چاہیے گنتی گننے کے لیے. 100,000 ارب خلیوں تک زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے فرشتے مل کر ایک بندے کے خلیوں تک آکسیجن نہیں پہنچا سکتے. 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے جسم کے اندر موجود ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور ان میں کوئی چیز نہ ہو سوائے درختوں کے، تو وہ 30 انگلینڈ کے درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا، وہ ہے 100 ٹریلین کا فگر. ایک بندے میں اتنے خلیے ہیں. 30 انگلینڈ جیسے ملک، اور صرف درختوں سے پر، کوئی اور چیز نہیں. ان درختوں کے جتنے پتے ہیں وہ ایک بندے کے جسم کے اندر خلیے موجود ہیں. تو یہ سارے کے ساتھ، اور خلیوں کی پھر ڈویژن ہے، خلیے ڈسٹرب ہو جائیں کینسر بن جائے گا. 100 ٹریلین خلیوں کا بیک وقت صحیح پرفارم کرنا ہر بندے کا امپاسبل ہے. صرف اس کی کروموسوم کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے وہی کینسر بن جاتا ہے. ہر چیز کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرے اختیار میں ہے. 23,000 دفعہ روزانہ میرے پھیپھڑے سانس اندر اور باہر کرتے ہیں. اگر مجھے ایک دن بھی خود سانس لینا پڑ جائے نا یوں کر کے 30,000 دفعہ، تو مر جائے گا بندہ. 12,000 دفعہ میری آنکھیں بغیر میری مرضی کے روزانہ جھپکتی ہیں. اور اگر مجھے خود یوں جھپکانی پڑ جائے، اور اتنی نازک چیز 12,000 دفعہ رگڑ کھاتی ہے لیکن ڈسٹرب نہیں ہوتی. ایسا لیکوڈ اس کے اندر رکھ دیا ہے، آپ 12,000 دفعہ ہاتھ یوں رگڑے تو چھیل جائے گا.
اور اتنی نازک چیز، ایسا لیکوڈ، اور لیکوڈ ذرا سا زیادہ ہو جائے تو ہمارے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں، ہم کنٹرول ہی نہ کر سکیں، اور کم ہو جائے تو یہ رگڑ کھا کھا کے ساری جھلی ڈیمیج ہو جائے۔ اتنی محکم یہ ساری چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے ہے تخلیق کرنا، اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ روزانہ ہمارے گردے 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر۔ ایک دفعہ ڈائلیسس کروائیں 5 سے 6 ہزار روپے مارکیٹ میں لگتا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے کا کام گردے ہماری مرضی کے بغیر کر رہے ہیں، اور عزت کے ساتھ۔ وہاں تو مشین پہ چڑھنا پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے بندے کی۔ یہ سارے کے سارے کام ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں کیا؟ ہم رات کو کھانا کھا کے، چائے پی کے، شربت پی کے، بوتل پی کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے آرام سے جناب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس خوراک کو پیشاب میں کس نے کنورٹ کیا، اس میں سے جو حصہ میرے جسم کے لیے ضروری تھا خون میں شامل کرنا، اس کو کس نے کیا۔ میں تو یقین کریں جب سے یہ حقائق کھلنے شروع ہوئے تو شاید ہی کو دن ہو کہ میں پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہوں اور پیشاب کرتے ہوئے میں دل میں اللہ کا شکر نہ ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے کس طریقے سے اس سسٹم کو سیٹل کر دیا۔ اگر کسی بندے کا پیشاب بند ہو جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس کا پیشاب نہیں جاری کر سکتی۔ تو ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، سر کے بال بڑھتے ہیں، پلکوں کے بال نہیں بڑھتے۔ اگر یہ بڑھنے شروع ہو جائیں اور ان کو کاٹنا پڑ جائے تو کتنا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ ابرو کے بال نہیں بڑھتے۔ اچھا یہ ہڈی ہے ناخن، یہ بڑھتی ہے، کاٹنی پڑتی ہے۔ دانت بھی ہڈی ہیں، یہ نہیں بڑھتے۔ اور ایسا محکم نظام ہے، ڈیزائن ہے، یہ 100 سال بھی انسان زندہ رہے اس کا دانت نہیں گر سکتا۔ یہ صرف ہماری بد احتیاطی ہوتی ہے، ہم مسواک نہیں کرتے اور ٹوتھ برش نہیں کرتے، ادروائز ابھی بھی کتنے لوگ ہیں 90+ ہیں ان کا ایک دانت بھی نہیں گرا ہوا۔ یہ 100 سال کے لیے اس ہڈی کو ڈیزائن کر دینا کہ مسلسل یہ چلتی رہے اور ڈیمیج نہ ہو، اور یہ بڑے بھی نہ، ورنہ یہ دانت کاٹنے پڑ جاتے جس طرح ناخن کاٹنے پڑتے ہیں تو کتنی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ تو ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، بی اٹینشن، کہ اسی کے لیے ہے تخلیق کرنا اور اسی کیا ہی حکم چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والی ہے وہ ذات اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔